بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1604 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38، 39 اور 40، 38، 39 اور 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فآت پس آپ دیں ذل قربا قرابت دار کو حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو بھی، ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، واولئک ہم اور یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے۔ وما اور جو کچھ آتے تم دو من ربا سود سے، لیربوا تاکہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو تو وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ اللہ کے ہاں، وما اور جو کچھ آتے تم دو من زکات زکات سے، تریدون کہ تم چاہتے ہو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، واولئک ہم تو یہی لوگ ہیں، المضعفون کئی گنا بڑھانے والے۔ اللہ الذی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہارا زندہ کرے گا تمہیں، هل من شرکائکم کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل جو کر سکے من ذالکم ان کاموں میں سے، من شیء کچھ بھی، سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضا الہی کے طالب ہیں یا ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو، تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے، اور اس شان اور اس کی شان ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 16 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے محمد آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ دوسری بات محتاج اور مسافر کو بھی حق دو۔ تیسری بات یہ خیر کا کام بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ چوتھی بات ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ پانچویں بات جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے۔ چھٹویں بات تو یہ مال اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ ساتویں بات جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو۔ آٹھویں بات تو ایسے لوگ در حقیقت اپنا مال بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نویں بات اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ 10ویں بات پھر تمہیں رزق دیا۔ 11ویں بات پھر تمہیں موت دے گا۔ 12ویں بات پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ 13ویں بات بھلا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرے۔ 14ویں بات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و بالاتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مال و دولت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہے کم روزی دیتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو حق دو، کیونکہ سب سے پہلے انسان کے مال میں کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار بھی آتے ہیں، جیسے کہ
بھائی بہن چچا ماموں خالہ ماں باپ بیٹا بیٹی پھوپھی بھتیجی بھانجی دادا دادی نانا نانی وغیرہ، اور دور کے رشتہ دار بھی ہیں جیسے کہ خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، اس کے بیٹے کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کا ہمارے مال میں سب سے پہلا حق ہے، لہذا انہیں سب سے پہلے اپنے مال میں سے دیں رشتہ داروں کو۔ اس آیت میں مخاطب سے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، مگر حکم ساری امت کو ہے۔ رشتہ داروں پر مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں کہا گیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 میں وراثت کی تقسیم کے موقع پر یہ بات کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کی خوشنودی کی خاطر کیا ہو تو یہ سودا اس کے حق میں فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسا کیا ہے تو اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں دنیا میں کہ اس کا مال تو اس کے پاس سے چلا گیا، اور آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کام کرتے ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ کہلاتے ہیں، یعنی انہیں اس کا انعام آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سود لوگوں کو دے کر اپنی دولت میں تمہیں جو ظاہری بڑھوتری یا اضافہ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں اضافہ نہیں ہے، وہ تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، اللہ اسے دگنا کر دے گا، یعنی دنیا میں اس مال میں برکت دے گا اور آخرت میں وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور ربا یعنی سود کو اسلام نے حرام بھی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی حلال کمائی سے صدقہ کیا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچوں کی پرورش کر کے اسے بڑھاتے ہو، وہ صدقہ بڑھ کر ایک پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ لہذا ہمیں سود وغیرہ سے بچنا چاہیے اور صدقات دینا چاہیے تاکہ ہمارے اخروی خزانے میں بڑھوتری ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو کہ بیع میں ہوتا ہے، تجارت میں، کہ ہم کسی کو کچھ رقم دیتے ہیں اور بدلے میں اس رقم سے زیادہ رقم لیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اور دوسری قسم ربا کی ہے کہ ہم کسی کو تحفہ دیں اور یہ امید لگائیں کہ ہمیں اس تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ملے گا۔ یہ اگرچہ کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو، ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔